بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 ستمبر 2023 اور دن ہے بدھ کا۔ چلتے ہیں آج کے اخبارات کی کچھ خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے لیڈ نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ محفوظ، جلد شارٹ اور سویٹ فیصلہ دیں گے۔ چیف جسٹس عمر صاحب مندیال صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس پر بات کر لیں کہ جیسے خبر لگائی گئی ہے نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ محفوظ، یہ کیسے پتہ چلا کہ نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ ہے یا اس کے حق میں فیصلہ ہے؟ بہرحال چلتے ہیں آگے۔ مزید عمر صاحب مندیال صاحب اپنے ریمارکس میں کہتے ہیں، ریفرنس واپسی سے اندازہ ہوتا ہے قانون کا جھکاؤ کسی جانب ہے۔ ریاستی اثاثے سے کرپشن کی نظر ہوں، سمگلنگ یا سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی ہو، کارروائی ہونی چاہیے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ ان شخصیات کے ریفرنس واپس ہوئے، سب ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ اسی حوالے سے بینچ کے دوسرے رکن اعجاز الحسن صاحب نے کہا، احتساب عدالتوں میں چلنے والے مقدمات منجمد کر دیے گئے، جبکہ منصور علی شاہ صاحب بھی اس بینچ کا حصہ ہیں جو مسلم لیگ نون کی زبان بولتے ہیں، جن کو بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ یہ ترامیم ختم کیوں ہو رہی ہیں، جن کے ذریعے مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اور باقی کئی جماعتوں کی طرف سے اربوں خربوں کے مقدمات ختم ہو گئے، واپس ہو گئے۔ وہ فرما رہے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو نیب قانون میں استثناء نہیں۔ کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کہہ سکتی ہے بدنیت پر مبنی قانون بنایا گیا؟ کیا سپریم کورٹ قوانین واپس پارلیمنٹ کو بھیج سکتی ہے؟ بہرحال یہ منصور علی شاہ صاحب کی اپنی رائے ہے۔ چلتے ہیں سپر لیڈ کی طرف۔ چینی مہنگی ہونے کی وجہ لاہور ہائی کورٹ کے سٹے آرڈر ہیں۔ یہ خفیہ رپورٹ تھی جو سامنے آئی ہے۔ کیسی خفیہ رپورٹ ہے، کیسے رپورٹ بنانے والے ہیں، کیسے اس کو آگے بڑھانے والے ہیں، شرم نہیں آتی ان کی غیرت کو؟ کیا ہو گیا کہ سٹے آرڈر دے دیا ہائی کورٹ کی طرف سے تو اس سے چینی مہنگی ہوگی؟ کیا کہنے ان لوگوں کے؟ مہنگی چینی وزارت خزانہ اور FBR کا کارروائی کا فیصلہ۔ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کالعدم، فوری رہائی کا حکم۔ یہ رہائی کا حکم دیا گیا اسلام آباد کے جج صاحب کی طرف سے، اور اس کے بعد چودھری پرویز الہی کو رہا کر دیا گیا۔ ان کی رہائی کتنے منٹ کی تھی؟ سنا ہے کہ 5 منٹ کی، پورے 5 منٹ کی۔ چودھری پرویز الہی رہائی کے فوری بعد گرفتار۔ لاہور ہائی کورٹ کا پرویز الہی کو آج پیش کرنے کا حکم۔ پرویز مشرف ECL کیس بس اب اللہ پر چھوڑ دیں، یہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اس پر ہم پہلے تبصرہ کر چکے ہیں کہ ہماری عدلیہ کے کیا کہنے کہ پرویز مشرف کا کیس کب بنا، کب چلا، اور فیصلہ اس پر ان کی وفات کے 1.5 سال کے بعد آ رہا ہے کہ ان کا نام ECL میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ درخواست یہ تھی کہ پرویز مشرف کا نام ECL میں شامل کیا جائے، اور آج اس پر فیصلہ ہو رہا ہے۔ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ پر تو چھوڑ دیا گیا، اللہ کے پاس وہ جا چکے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کا عرس، نگران وزیر اعلیٰ نے چادر چڑھا دی۔ یوم دفاع پاکستان آج جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ پہلے یوم دفاع پاکستان پر چھٹی ہوا کرتی تھی، اب چھٹی نہیں ہے۔ مہنگائی کے باعث مسلم لیگ نون کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا ہے، یہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے اعتراف کیا گیا ہے۔ لوگ جوتے مارنے کو دوڑتے ہیں، انہی کو بجلی کے بلوں میں زیادتی کا اور مہنگائی کو آسمان تک پہنچانے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ سینٹ اجلاس بلانے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات، صرف اسی پر نہیں اور بھی کئی معاملات پر ان کے مابین اختلافات ہیں۔ اب یہ جتی ہونے والے ہیں، جلد وہ موقع آنے والا ہے۔ ٹیرف عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکا، ملک سول نافرمانی کی طرف جا رہا ہے۔ ارکان قائمہ کمیٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، اس وقت ارکان سوئے ہوئے تھے جب قانون سازی ہو رہی تھی، جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، جب IMF کے ساتھ معاہدے ہو رہے تھے۔ پاکستان نے ادویات کی قلت دور کرنے کے لیے ایران سے تعاون مانگ لیا۔ MQM اور GDA کا پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ جب ان کی گود میں جا کر گرتے تھے، اس وقت ایسی چیزیں سامنے نہیں آئیں، اس وقت ایسی سوچ نہیں آئی۔ اب جب اقتدار ہاتھ سے گیا، جب بھائی والی ختم ہو گئی، تو ایسے بیانات سامنے آنے لگے۔ موبائل ایسی جگہ رکھیں جہاں چوری نہ ہو۔ وزیر داخلہ سندھ کا شہریوں کو مشورہ، ڈاکوؤں کو نہیں پکڑنا، چوروں پر ہاتھ نہیں ڈالنا۔ لوگوں کو مشورے کہ اپنے
سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے۔ وزارت خزانہ نے بجلی بلوں میں ریلیف کا نیا پلان IMF کو بھیج دیا۔ نہ جانے کیا پلان ہے، اس پر کب عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہرحال عوام کو ایک لولی پاپ ضرور دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ سندھ رینجرز کا پانی لینڈ مافیا، اسمگلروں اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ۔ مہنگی بجلی کے خلاف آزاد کشمیر میں احتجاج مکمل شٹ ڈاؤن۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے جامع حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ نگران وزیر داخلہ صاحب نے یہ اعلان فرمایا ہے۔ عدالت مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکے۔ بشرا بی بی کی طرف سے یہ درخواست دی گئی ہے۔ اگست 63 سال میں ملک کا خشک ترین مہینہ۔ محکمہ موسمیات نے یہ لوگوں کو بتایا ہے۔ افغانستان کو شکست، سری لنکا سپر 4 مرحلے میں پہنچ گیا۔ اگلی خبر ہے امریکی سفیر کی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG سے علیحدہ ملاقاتیں۔ IG سے ملاقات کا کیا جواز بنتا ہے؟ بہرحال معاملات کن ہاتھوں میں ہیں وہ لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اگلی خبر ہے الیکشن کمیشن کا غیر ملکی مبصرین اور میڈیا کو مدعو کرنے کا فیصلہ۔ مقبوضہ کشمیر میں آرمی چیف کے پوسٹر چسپاں کر دیے گئے۔ صدر مملکت عارف علوی نے ترک نیول فورسز کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ انتخابات کا اعلان نہ ہوا تو 9 ستمبر کو ہڑتال کریں گے۔ پاکستان بار کونسل کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ پاک چین مشترکہ فضائی مشقوں کا آغاز۔ JF تھنڈر 17 لڑاکا طیارے اس میں حصہ لیں گے۔ پاکستان دشمن اندرونی محاذ کھول کر ہمیں غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کی طرف سے یہ اپنی طرف سے چھوڑ دی گئی ہے۔ اکاؤنٹ تاحال منجمد PIA ملازمین کو تنخواہیں نہ مل سکیں۔ سروس ٹریڈ میں پاک چین تعاون تیزی سے ترقی حاصل کرے گا۔ معین الحق صاحب کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا ہے۔ یہ چین میں پاکستان کے سفیر ہیں۔ جنگ ستمبر میں مسلح افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ گورنر بلوچستان صاحب نے یہ قوم کو بتایا ہے۔ اس سے پہلے قوم کو قطعی طور پر ایسا علم نہیں تھا۔ شہباز شریف کی دور اندیشی نے فیڈریشن کو بچا لیا۔ کیپٹن صفدر نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ یہ کیپٹن صفدر ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ان کے حق میں بیان دے رہے ہیں۔ شہباز حکومت میں 13 لیگی 21 PP کے وزراء مشیر شامل تھے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب پیپلز پارٹی کو اپنے یعنی مسلم لیگ نون کے گناہوں میں شامل کرنے کے لیے گھسیٹ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کیا 21 کی ہاں کے بغیر تنہا مسلم لیگ نون کوئی بھی فیصلہ کر سکتی تھی؟ اگلی خبر کی طرف آ جائیں۔ ڈالر کی غیر قانونی خرید و فروخت روکنے کے لیے حکومت ان ایکشن۔ دیکھتے ہیں کتنا ایکشن یہ حکومت کرتی ہے۔ حکومت کاروباری برادری کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ سینیٹر عبدالقادر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ فرح گوگی کے خلاف درخواست پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی۔ ISPR نے پاک فوج کے شہداء کی یاد میں نغمہ جاری کر دیا۔ شہباز شریف کی چین کا قانون کی حکمرانی سے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کا اعلان۔ بھارت ہندو ٹیچر کا 2 مسلمان طالب علموں سے ناروا سلوک۔ شوہر کی حاملہ بیوی کو برہنہ کر کے پریڈ۔ ملوث 8 سسرالی گرفتار۔ یہ راجستھان انڈیا کی بات ہو رہی ہے۔ ایران سعودی عرب خطے اور اسلامی دنیا کے بااثر ممالک ہیں۔ ابراہیم رئیسی ایران کے صدر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ میانمار فوجی حکومت کا 2025 میں انتخابات کرانے کا امکان۔ سعودی عرب میں سینما گھروں کی آمدنی 3 ارب ریال سے تجاوز کر گئی۔ بلوچستان کے حقوق مانگ رہے ہیں۔ اختر مینگل صاحب کی طرف سے ایک بار پھر حقوق کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عمران خان وزیر آباد حملہ کیس۔ JIT کی تشکیل کے خلاف درخواستوں پر کارروائی ملتوی۔ چونیا ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے کسان جاں بحق۔ یاسمین راشد کی درخواست ضمانت ناقابل سماعت قرار دے دی گئی۔ خواتین ٹیچرز سے زیادتی کے ملزم کا جسمانی ریمانڈ۔ سکول سیل کر دیا گیا۔ یہ کراچی کی بات ہے۔ پھانسی کی سزا پانے والے قیدیوں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ یہ عام لوگوں کے لیے بھی بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ قید میں رہتے ہوئے بھی اتنا پڑھنا لکھنا۔ GC یونیورسٹی انٹری ٹیسٹ معاملہ۔ HEC پنجاب
کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لاہور کی خبر ہے، بہاولپور یونیورسٹی کیس میں اہم پیش رفت ویڈیوز فرانزک رپورٹ جاری کر دی گئی۔ سیکورٹی افسر کے موبائل میں یونیورسٹی طالبات کی کوئی ویڈیو موجود نہیں۔ انکوائری کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، کیا یہ معاملہ بھی شرجیل میمن کی شراب کی طرح شہد بن گیا ہے؟ عامر لیاقت مجھے طلاق نہیں دینا چاہتے تھے، پہلی اہلیہ بشرا اقبال کا انکشاف۔ پیپلز پارٹی خاموشی سے کام کرتی ہے، آئندہ وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، یہ میئر کراچی کی طرف سے کہا گیا ہے۔ مرتضیٰ وہاب نے یہ کہا ہے، اور ناظرین یہ بھی آخر میں سن لیجئے کہ مرتضیٰ وہاب کی مدت ملازمت ناظرین آخر میں یہ بھی سن لیجئے کہ مرتضیٰ وہاب کی میئرشپ وہ ختم ہونے جا رہی ہے، ان پر عدم اعتماد آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، جیسا بویا گیا تھا ویسا ہی وہ کاٹنے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔